آگے پانچواں سوال، السوال الخامس، پانچواں سوال، ما قولکم فی حیات النبی علیہ الصلاۃ والسلام فی قبرہ الشریف، هل ذلك امر مخصوص به ام مثل سائر المؤمنین رحمۃ اللہ علیہم حیات برزخیہ؟ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کو خاص مانتے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حیات حاصل ہے اور عام مؤمنین کو حیات حاصل نہیں ہے، یا عام مؤمنین کو جو حیات حاصل ہے حیات برزخی حاصل ہے، اسی طرح نبی کو بھی حیات برزخی حاصل ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا، فرمایا عندنا وعند مشائخنا حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ الشریف وحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویۃ من غیر تکلیف۔ میں ہمارا اور ہمارے مشائخ کا یہ نظریہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں اور آپ کی حیات یہ حیات دنیاوی ہے، لیکن آپ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ آپ اس میں کچھ باتیں سمجھ لیں۔ فرمایا حیات دنیاویۃ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حیات دنیاوی حاصل ہے۔ بعض حضرات مماتی حضرات جو ہے یہاں سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حیات دنیاویۃ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طرح حیات حاصل ہے، جیسا کہ احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ کیا جی نبی پر قبر میں عورتیں پیش ہوتی ہیں، تو لہٰذا ہمارے نزدیک اس کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا حیات دنیاویۃ کا معنی یہ ہے کہ دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے۔ تو لہٰذا ہمارے موقف میں ان کے موقف میں فرق ہے، اور یہ ہماری طرف سے ہماری عبارت کا معنی خود بیان کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ حیات دنیاویۃ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طرح حیات حاصل ہے۔ تو لہٰذا حیات دنیاویۃ کا مطلب دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے، عبارت ہماری ہے تو معنی بھی ہمارا ہوگا۔ اور آگے فرمایا من غیر تکلیف، لیکن وہاں پر وہ مکلف نہیں ہے۔ کیا معنی؟ کہ انسان دنیا کے اندر اگر نماز پڑھتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، اور اس نماز کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ اگر پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا اور آخرت میں عذاب ملے گا اس کو۔ ایسے ہی دیگر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو ان پوری شریعت کا انسان کو گویا کہ مکلف بنایا گیا ہے، لیکن وہاں پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز جو ہے یہ اس کے مکلف نہیں ہے، یہ عبادت تکلفی نہیں ہے بلکہ تلذذی ہے۔ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں لذت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھ لیں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، رات کو جس وقت ہم بیٹھیں مغرب کے وقت روزہ افطار کرنے کا جو ہے وہ ٹائم ہو، ہمارے سامنے اس تمام کی تمام چیزیں موجود ہوں، اور انسان اب دیکھیں اس کا مکلف ہے کہ جب روزہ افطار کرنے کا وقت داخل ہو جائے تو لہٰذا یہ چیزیں کھا کر انسان اپنا روزہ افطار کرے، انسان اس کا مکلف ہے، اور اگر یہ روزہ نہیں افطار کرتا تو یہ گناہگار ہوگا۔ لیکن ایک بندہ ہے، اس نے تراویح پڑھی، اور تراویح کے بعد ایک دو حاجی صاحب آگے، وہ کہنے لگے بیٹھے رہو، ہم آپ کو جو ہے آپ کی فریشمنٹ کے لیے ہم آپ کو آئس کریم وغیرہ کھلا دیتے ہیں۔ اب یہ جو آئس کریم کھائے گا اس کا یہ مکلف نہیں ہے، یہ جو آئس کریم کھائے گا گویا کہ یہ لذت حاصل کرنے کے لیے کھائے گا، اگر کھا لے گا تو ثواب ہو جائے گا اور لذت حاصل کر لے گا، اور اگر نہیں کھائے گا تو یوں سمجھ لے گناہگار تو نہیں ہوگا، یہ ہوگا کہ لذت حاصل کرنے سے محروم ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی یہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ نمازیں پڑھتے ہیں قبروں کے اندر،
یا عبادت کرتے ہیں تو یہ اس کے مکلف نہیں ہے. یہ جو عبادت ہے یہ عبادت تلذذی ہے، عبادت تکلفی نہیں ہے. تو اس وجہ سے فرمایا حیات دنیویۃ من غیر تکلیف وہی مختصۃ بہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت بھی ہے. فرمایا وہ جمیل انبیاء صلوات اللہ علیہم والشہداء، اور تمام انبیاء اور شہداء کو بھی آیات حاصل ہے. آگے فرمایا لا برزخیۃ کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین، یہ ایسی حیات برزخی نہیں حاصل جیسی عام مومنین کو حاصل ہے. اب یہ دیکھیں، اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں. کچھ دن پہلے ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے مجھے کال بھی کی اور مجھ سے رابطہ بھی کیا، اور یہی عبارت وہ پیش کر رہے تھے اور فرمانے لگے دیکھو المہند علی المفند جو ہے یہ تو ہمارے عقیدے اور نظریے کے خلاف ہے. شاید ان کو بھی کسی نے بتایا ہوگا. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان سے یہ بات کہی، میں نے کہا دیکھو یہاں پر یہ بات نہیں ہے، یہ آپ کو ایک دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ کہتے ہیں حیات دنیویۃ لا برزخیۃ، ان کو حیات دنیاوی حاصل ہے، برزخی نہیں ہے. ایسی حیات ہے جیسے دنیا میں تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو عورتیں پیش کی جاتی ہیں. تو میں نے پھر ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس لفظ سے یہ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ اب دیکھیں، فرمایا لا برزخیۃ کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین، ایسی برزخی حیات حاصل نہیں ہے جیسا کہ عام مؤمنین کو حاصل ہے. کیوں؟ نبی کی جو حیات ہے یہ عام مؤمنین کی حیات سے بڑھ کر ہے، قوی اور اکمل ہے، اعلیٰ ہے. کیوں؟ اب دیکھیں، عام مومن کو جو حیات ملتی ہے قبر کے اندر، وہ یوں سمجھ لیں وہ بصورت نوم کے ملتی ہے. اب قبر میں رکھ دیا گیا، فرشتے آئے، سوال و جواب ہوئے، اور اس کے بعد گویا کہ اس پر نیند طاری کر دی جاتی ہے. جب نیند طاری کر دی جاتی ہے تو اس وجہ سے عام مومنین کو جو حیات حاصل ہوتی ہے وہ بصورت نوم کے ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر جو حیات حاصل ہے وہ بصورت بیداری اور بصورت یقظہ کے ہے. نمبر 2، دوسرا فرق یہ سمجھ لیں، عام مومن کو جو قبر کے اندر حیات ملتی ہے اس کے جسم کے محفوظ ہونے کا وعدہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا باقی انبیاء علیہم السلام کو جو حیات ملتی ہے تو ان کے جسم کے محفوظ ہونے کا وعدہ بھی ہے. تیسرا فرق یہ سمجھ لیں، عام مومن کو جو حیات ملتی ہے یہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس کی بیوی سے نکاح کرنا یہ جائز ہوتا ہے، اور نبی کو قبر کے اندر جو حیات ملتی ہے یہ اتنی قوی ہوتی ہے، اتنی کامل اور اکمل ہوتی ہے کہ اس کی بیوی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوتا. تو یہ 3 فرق میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. فرق بہت ہیں لیکن وقت کم ہے، تو اس وجہ سے اس لفظ سے گویا کہ ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا جی حیات دنیویۃ لا برزخیۃ، یہ حیات دنیاوی ہے، برزخی نہیں ہے. تو اب پوری عبارت اگر دیکھی جائے تو یہ دھوکہ ختم ہو جاتا ہے. یہ سرگودے کے ایک مولوی صاحب ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بڑے خطیب ہے. میں کہتا ہوں یہ خطیب نہیں ہے بلکہ دھوکہ دینے میں بڑے ماہر ہیں. اب وہ یہ گردانے اس کی شروع کرتے ہیں، حیات دنیویۃ لا برزخیۃ. تم تو المہند علی المفند کو بھی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں تھوڑا سا آگے اگر پڑھ لیتے تو یہ دھوکہ دینے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، اور ہمارے لوگ اگر خود اس کتاب کو پڑھ لیتے تو یہ دھوکہ بھی نہیں دے سکتا تھا. تو آگے لا برزخیۃ کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین، ایسی برزخی حیات حاصل نہیں ہے جیسا کہ عام مومن کو ہے.
بلکہ نبی کو جو حیات حاصل ہے یہ عام مومن کی حیات سے بڑھ کر ہے اور قوی ہے. تو لہذا دونوں میں فرق ہے. آگے پھر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی کے اس جسم کو حیات حاصل ہے، اس پر ایک دلیل بھی بیان فرمائی ہے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کا حوالہ بھی دیا ہے کہ ان کا ایک رسالہ انباء الازکیاء بحیات الانبیاء، فرماتے ہیں اس رسالے کے اندر بھی انہوں نے اس کی تصریح کی ہے. اور اسی طریقے سے علامہ تقی الدین سبکی نے فرمایا کہ انبیاء شہداء کی قبر میں حیات ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی، اور دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے. اس پر ایک دلیل بھی بیان فرمائی. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قبر کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو پھر آگے اس کا حوالہ دیا. اور اسی طریقے سے تھوڑا سا آگے چلیں تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے یہ جسم کو چاہتی ہے، تو لہٰذا یہ نماز پڑھنے والا جسم تھا، صرف روح نہیں تھی. تو فرمایا آگے فثبت بہذا ان حیاتہ دنیویۃ برزخیۃ لکونہا فی عالم البرزخ. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کو جو حیات ہے یہ حیات دنیاوی بھی ہے، برزخی بھی ہے. ایک برزخ کا معنی وہ ہے جو پیچھے بیان میں نے کیا، اور ایک برزخ یہ ہے جو یہاں پہ یہ سمجھ لے کہ حیات دنیاویۃ، ان کو جو حیات ہے یہ دنیا والے جسم کو حیات ہے، اور برزخیت ان کا معنی کہ عالم برزخ میں بھی ہے. پھر آگے انہوں نے گویا کہ اس عبارت سے جو مد مقابل ہے ان کے دھوکے کا جواب بھی دے دیا گیا. پھر آگے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حوالہ دیا قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے مستقل طور پر اس پر ایک کتاب بھی تصنیف فرمائی ہے، آب حیات جس کا نام ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ تھا یہ نظریہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر رہے ہیں اور اسی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ نظریہ قرآن کے خلاف نہیں، بلکہ اس پر جو ہے ایک مستقل تصنیف فرمائی ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو گویا کہ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ 5واں سوال یہ کیا گیا کہ آپ کا کیا نظریہ ہے، ما قولکم فی حیات النبی علیہ السلام فی قبرہ شریف، حل ذالک امر مخصوص بھی ام مثل سائر المؤمنین رحمۃ اللہ علیہم حیات برزخیہ. آپ نبی علیہ السلام کی حیات کو خاص مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو تو حیات حاصل ہے، عام مردوں کو نہیں، یا عام مومنین کی طرح نبی علیہ السلام کو برزخی حیات ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اس پر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان پورا جو ہے وہ جواب رکھ دیا. تو آج کے اس سبق میں گویا کہ ہم نے تیسرا اور چوتھا سوال اور ایسے ہی 5واں سوال، 3 سوال اور 3 جوابات جو ہے پڑھے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.